يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں انسپریشنل اسٹوریز سبق دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے نہایت اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہیں۔ وہ واقعات جو انسان کے اندر کسی چیز پر عمل کرنے کا محرک بنتے ہیں، اس کو تحریک دیتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے بزرگان دین کے واقعات نقل کیے، قلم بند کیے، اپنی مریدین کو اس کی تعلیم دی، اور یہ ایسے سنہری واقعات ہمیشہ ہی سے تصوف کی ہسٹری میں، تاریخ میں مریدین کو سکھانے کے لیے، محنتیں کرنے کے لیے، ریاضتیں کرتے رہنے کے لیے، اس پر برانگیختہ کرنے کے لیے الحمدللہ ایک ہمیشہ سے روایت ایسی جمی ہے کہ تصوف کے کسی بھی دور میں دیکھ لیجئے، تصوف کے لٹریچر کی کسی بھی تاریخ پہ دیکھ لیجئے، آپ کو اس پر کام ضرور نظر آئے گا۔ ہمارے سلسلے اسباق تصوف میں بھی اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ہم مختلف صوفیاء کرام کے، بزرگان دین کے واقعات اور سیرت بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کیا ہی مزہ ہوگا کہ جن بزرگ کا تذکرہ ہو، انہی کے میزبان وہیں حاضر ہو، اور انہی کے مزار کے جوار میں بیٹھ کر انہی کی سیرت کی باتیں کر رہا ہو، اور جو عظمت اور شان و جلالت کا تصور اس وقت ذہن میں راسخ ہو، تو ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ انسپریشن کا باعث بنے گا۔ آئیے مفتی صاحب سے آپ کو ملاتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ پچھلے دنوں مختلف نیتوں کے ساتھ مدنی قافلے کے ساتھ سفر میں تھے، دعوت اسلامی کے الحمدللہ مبلغین اسلامی بھائی بھی ساتھ تھے۔ بہت کچھ ہوا، بہت کچھ دیکھا۔ ان سے کیا کہنا ہے، انہوں نے کیا سننا ہے، اور ہم نے کیا سیکھنا ہے، انہوں نے کیا سکھانا ہے، ان سے ملتے ہیں۔ آئیے آپ کو ملاقات کراتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ان کی میٹھی میٹھی باتیں ہم سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و مرحباً، ماشاءاللہ الحمدللہ علی کل حال۔ مفتی صاحب الحمدللہ کرم فرما چکے ہیں۔ آپ نجف اشرف، بصرہ، کوفہ اور بغداد معلیٰ کی بہت الحمدللہ جلیل قدر اور شان و شوکت والی ہستیوں کے مزارات پر حاضر رہے، اور کیا اخذ کیا شیئر کریں گے آپ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سے پہلے مناجات کا آپ ذوق اٹھا کر اپنے دل کو نرم کر لیجئے، اور پھر دل کو مزید نرم کرنے والی باتیں اولیاء کرام کی سیرت کے واقعات آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، علی مشکل کشا امداد کن یا 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 علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا
کشا امداد کن امداد کن یا علی مشکل کشا امداد کن امداد کن یا علی مشکل کشا امداد کن امداد کن یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ مولا برساتا تمہارا روزہ شرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے مولا میرے مشکل کشا میرے حاجت روا میرے مشکل کشا میرے حاجت روا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ وہ سو رضا کا مولا پھر مسجد نبوی یہ دکھلا دے مینار مولا میرے مشکل کشا میرے حاجت روا میرے مشکل کشا میرے حاجت روا فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. ماشاء اللہ. مزار پر انوار پر فیض کا دریا تو بہہ ہی رہا ہے اور ایسے میں فیض کے جام بھر بھر کر پینا اور پھر فیضان مشکل کشا کا نعرہ لگانا اس کا ظاہر لطف وہیں جا کر اور وہیں پا کر ہی محسوس ہو سکتا ہے. یہ جو منقبت آپ نے سنی یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر پڑھی گئی تھی اور صاحب مزار کی شان میں الحمدللہ ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی وہاں جھم جھم کر اس کو پڑھ رہے تھے. یہ پہنچے کیسے، مفتی صاحب وہاں کیسے تھے، کیا دائی ہوا، کیا محرک ہوا اور وہاں سے کیا مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں؟ بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو چلیے دیر نہیں کرتے مفتی صاحب کر لیتے ہیں. اہلاً و مرحباً. ماشاء اللہ. وہ سب کیا سبب بنا، کیا نیتیں تھیں اور کیا دائی، وہ کیا محرک تھا کہ رخت سفر باندھا گیا اور مبلغین نعت خوان اور وہ اکٹھے ہوئے اور آپ وہاں گئے اور ہمارے لیے بھی کچھ لے کر آئے اور وہ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر ہو رہا ہے اور وقتاً فوقتاً بہت ساری ظاہر چیزیں آپ انشاءاللہ شیئر کریں گے. وہاں کیا دیکھا، کیا سیکھا اور کس چیز نے متاثر کیا. تو پہلے میں آغاز سے میں چاہوں گا کنیکٹ کریں اس کو کہ آغاز کیسے ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچے. کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور اللہ اکبر. پوری دنیا کے مسلمان الحمدللہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو جب سے آنکھ کھولی تھی ہم نے گھروں میں یہ معمول پایا کہ ہر ہفتے بطور خاص جمعرات کے دن 11ویں شریف کی فاتحہ ہوتی ہے، ماہانہ فاتحہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا علاقہ ہوگا، خواہ وہ عرب ہو یا عجم ہو یا مغرب ہو یا مسلمان جہاں بھی رہتے ہوں، کہ وہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرتے ہوں. الحمدللہ. تو بس موقع ملا 11ویں شریف وہاں گزارنے کا. کچھ احباب نے اصرار کیا اور کچھ جو ہے ایک شوق پچھلے 10 سالوں سے چھپا ہوا تھا. اللہ اللہ. 2001 میں ایک قافلہ بنا تھا، وہاں جا کر پڑھنا تھا. 3 مہینے کا ایک کورس تھا بغداد شریف میں. جی جی. تو اس میں کافی علماء اور مشائخ
بزرگان مطلب کافی شخصیات اس میں تھیں. مختلف جامعات کے اساتذہ یا فارغ التحصیل اس میں تھے. تو جامعۃ المدینہ کی طرف سے بھی 4 اسلامی بھائیوں کو جانا تھا. ٹھیک. اس میں ایک میرا نام بھی تھا. پاسپورٹ بنوا لیا, ویزا بھی لگ گیا, لیکن آخری دن تک والدہ نے اجازت نہیں دی. اللہ اللہ اللہ. پھر میں نہیں جا سکا. بڑی حسرتیں تھیں کہ ہم بھی جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس سال موقع ملا تو وہاں حاضری ہوئی. رہے اسباب, یعنی کیوں بندہ وہاں جاتا ہے, اس طرح کے مقامات پر جی جی جانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. عقیدت اور محبت کے اپنے دلائل ہیں. ٹھیک ہے. پہلے میں کچھ عقلی دلائل عرض کروں. علماء نے لکھا کہ علم تاریخ کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. اللہ اکبر. بطور خاص 3 قسم کی تاریخ ہے, یعنی 3 کیٹیگری ہیں تاریخ کی. بہت خوب. ایک تو وہ تاریخ ہے جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر محیط ہے. ٹھیک ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرامین کے ذریعے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت فرما رہے تھے. ٹھیک. تو وہاں تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے. صحیح. تاکہ ناسخ و منسوخ کا تعین کیا جا سکے. صحیح. کہ یہ حکم اس تاریخ کو نازل ہوا تھا, یہ پہلے ہے, اور یہ بات کا دوسرا حکم اس تاریخ کو نازل ہوا, یہ بات کا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی بھی بہت ساری آیتیں منسوخ ہیں. ٹھیک. یعنی ان کے جو حکم ہیں وہ منسوخ ہیں. ان کی تلاوت تو کی جاتی ہے, لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے احکام پر عمل نہیں کیا جاتا. ٹھیک. اسی طریقے سے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ علیہ السلام کے فرامین, صحیح, بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جس کا آپ نے پہلے حکم دیا, بعد میں کچھ اور حکم دیا. تو تاریخ یہ تعین کرتی ہے کہ پہلا کون سا ہے اور بعد کا کون سا ہے. اچھا صاحب, یہ ارشاد فرمائیے, شان نزول کے جو بعض واقعات ہوتے ہیں جو ماضی کے اقوام سے تعلق رکھتے ہیں, یا دور رسالت میں کوئی واقعہ ہوا ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں, یا جو حدیث کریمہ کے جو محل ہیں فرامین سرکار کا ارشاد فرمانے کا, اس سے جو کوئی متعلق واقعہ ہے, کیا اسے بھی ہم تاریخ میں کے کیٹیگری میں لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, تاریخ میں عرض کروں تو 3 کیٹیگری میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جی جی. ایک تو وہ ہو گیا جو خاص طور پر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحیح, درست کے حوالے سے. دوسرا سیاہ ستہ کی تدوین تک. اوکے. یعنی جو حدیث کی کتابیں مدون ہوئی ہیں, جی جی, اس تک جو تاریخ ہے, اس کے جانے بغیر آپ راویوں پر جرح نہیں کر سکتے. اوکے اوکے. جو علم الرجال ہے پورا, وہ یہ جو دوسری قسم ہے, اس تاریخ پر مبنی ہے. جس کو اس تاریخ کا نہیں پتا وہ راویوں کے حالات نہیں جان سکتا, اور اس کی وجہ سے وہ ایویلیوشن نہیں کر سکتا, ایویلیویٹ نہیں کر سکتا. محدثین نے جو بھی کلام کیا ہے اس کی وہ تاریخ کی بنیاد پر کیا ہے. اوکے. تیسرا جو تاریخ کا حصہ ہے وہ ہے نزول قرآن سے پہلے کی تاریخ. او. جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر. بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, کون سا واقعہ کس زمانے کا ہے, کب کا ہے, پہلے کا ہے, بعد کا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مفسر قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے علم تاریخ کا جاننا ضروری ہے. اوکے. اسی طریقے سے ایک اور فن جس کا بیان کیا گیا وہ جغرافیہ. جی جی. کہ جغرافیے کا جاننا بھی تفسیر قرآن کے لیے ضروری ہے. اللہ اکبر. اور جغرافیے کے جانے بغیر تاریخ بھی نہیں جانی جا سکتی. صحیح. یعنی خطے کا ہی نہیں معلوم ہوگا. وہ جو ایک ملکہ ہوتا ہے نا, جو چیز پڑھی ہے اسے بالکل سمجھ لینا, جغرافیہ جانے بغیر وہ ملکہ نہیں آتا. صحیح صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ جب بندہ سفر پر نکلتا ہے تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ غزوہ احد جو ہے یہاں پیش آیا تھا. اچھا اس چوٹی پر جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو پیارے آقا علیہ السلام نے مقرر کیا تھا. سبحان اللہ. اچھا بدر کا میدان اتنا دور ہے, اتنا دور ہے, اللہ گھنٹوں کا سفر ہے. صحیح. تبوک کا مقام یہاں پر ہے. پھر بہت ساری وہ جگہ ہوتی ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید
فرقان حمید میں آیا ہوتا ہے. عام طور سے مقامات قرآن کہا جاتا ہے ایسی جگہوں کو. جی جی. ارد قرآن کہا جاتا ہے. تو وہاں جا کر دیکھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے منہ میں یہی سوال آ رہا تھا ابھی. اب غار ہرا کو دیکھیے آپ. جی جی. اب بس نادانی میں لوگ بورڈ تو لگا دیتے ہیں کہ یہ جگہ کی کوئی حیثیت نہیں, کیوں آ رہے ہو, کیوں نہیں آ رہے, نادانی ہے سب. غار ہرا وہ مقام ہے جب قرآن نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. سرکار علیہ السلام نے جہاں عبادت فرمائی ہے, سبحان اللہ, تو جس جگہ آپ نے عبادت فرمائی وہ کتنی مبارک جگہ ہوگی. الحمدللہ. پھر نزول قرآن کی جگہ ہے یہ. تو یہ تو خیر ایک تو وہ مطلب کہ مقدس حصہ ہے جو حجاز مقدس میں واقع ہے. کچھ حصہ جو ہے مقدس حصہ وہ ہے جو ملک شام میں واقع ہے. خوب. اور پہلے تقسیم نہیں تھی فلسطین اور شام کی. صحیح. جو حدیث میں جو فضائل آئے ہیں اس کا تعلق پورے شام سے ہے, پرانے شام سے ہے. بیت المقدس میں جو ہے وہ کتنی مقامات مقدس واقع ہیں. سبحان اللہ. وہ مقامات ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے. مسجد اقصی واقع ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو عراق میں ہیں. بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات ہیں. مرحبا. 2 انبیاء علیہ السلام کے مزارات پر حاضری کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. ایک حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے مزار کا تذکرہ اور جو بھی فوٹیج یا ویڈیو ہے مناسب بعد میں انشاءاللہ العزیز کریں گے. وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین کے قدم ان شہروں نے چومے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ اکرام علیہ رضوان کے قدم ان شہروں نے چومے ہیں. تو ایک تو وہ جو جغرافیائی جو حیثیت ہے نا ان شہروں کی, اور ایک جو تاریخ کے تعلق سے جو ان کے آباد ہونے کی, جنگیں ہونے کی, مختلف, وہاں جا کر بس دل و دماغ کے اندر وہ تاریخ کے ورق پلٹے جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہاں یہ واقعہ بھی ہوا تھا, یہاں تو یوں بھی ہوا تھا, یہاں تو یوں بھی ہوا تھا. تو وہ چیزیں تازہ ہوتی ہیں. اور پھر جب بندہ دیکھ کر آتا ہے تو پھر اسے پڑھنے پڑھانے میں, بیان کرنے میں کچھ اور ہی کیفیت ہوتی ہے. پھر عقلی طور پر عرض کروں کہ جب بندہ پہنچتا ہے نا ان ہستیوں کی بارگاہ میں, جی جی, جنہوں نے دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, بہت خوب, ماشاء اللہ, تو پھر ایک عاجزانہ ایک گزارش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دربار پر آئے ہیں, ہم نے آپ کو بھلایا نہیں ہے. سبحان اللہ. وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بھلایا نہیں ہے, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو بھلا دیا ہے. ٹھیک ہے اعمال جیسے بھی ہوں, لیکن ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں, عقیدت مند ہیں, محبت کرنے والے ہیں. تو دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھیے کہ جو مشاہیر ہیں, جو جن لوگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں, جی جی, ان کی یادیں منائی جاتی ہیں. صحیح. ان کے دنوں پر, ان کے مقابر پر لوگ حاضر ہوتے ہیں, جایا کرتے ہیں, تاکہ لوگ ان سے تاثیر لیں. اور اس کی مطلب یعنی یہ بھی ایک ترکیب دنیاوی طور پر یہ ہے. جی, اور یہاں تو جو ہے وہ روحانی معاملہ, روحانی تاثیریں ہیں. ماشاء اللہ. ان کی قبریں تو جو ہیں وہ تریاک ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے. پھر مصعب یعنی یہ مجھے یاد آ رہا ہے, ایک تھے میرے دوست, اور وہ ایک انٹرنیشنل ہوٹل چین ہے, اس کے اندر وہ سیلز مینیجر تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہوٹل کی انڈسٹری وہ کیسی گلیمرس قسم کی ہوتی ہے, اور یعنی کیا کہنا چاہیے کہ وہ اتنی اس میں چکا چوند اور عیش و عشرت ہوتی ہے کہ غافل دل ہو جائے کوئی بعید نہیں ہے. اور داڑھی وغیرہ بھی نہیں تھی, لیکن جب گئے وہاں پر بدر شریف کا مقام, گرمی کے ہی دن, تو وہ مجھے آ کر اپنی فیلنگ بتا رہے تھے. مجھے بار بار وہ یاد آئے بدر کا موقع اور گرمی کی وہ جو کیفیت ہے, اور اس میں روزہ رکھنا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا. تو کہا وہ میرے ذہن میں بار بار وہ دستک دیتا تھا خیال, اور مجھے اس یعنی جو جلالت اور شان اور وہ عظمت مجھے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس وقت محسوس ہو رہی تھی, اور اس ایکسپیرینس کے بعد جو مجھے محسوس ہوئی, تو اس کی ایک الگ کیفیت تھی. بالکل کیفیات تبدیل ہوتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ روحانی طور پر اولیاء اللہ جو ہیں وہ تصرف فرماتے ہیں. سبحان اللہ, یہ ایک الگ پہلو ہے. ماشاء اللہ, یہ ایک الگ پہلو ہے. بہت تصوف فرماتے ہیں, ان کا جو فیض ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. وہ مرحبا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مزید سے مزید بڑھ رہی ہیں ان کے لیے. الحمدللہ. مزید سے مزید ان کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اصالہ ثواب کرتے ہیں. مرحبا.
تو یقینی طور پر یہ سب جو ہے قبولیت کے مقام پر پہنچتا ہے. اور پھر آپ یوں سمجھیے کہ کوئی جو ہے مسجد نبوی میں ہو کر آئے اور دوسرا آدمی صرف مسجد نبوی کی ویڈیو دیکھے, اللہ اللہ, دونوں کی کیفیت ایک تو نہیں ہوگی. صحیح ہے. تو جو پھر وہاں ایک سکون اور ایک قرار کی کیفیت ہوتی ہے, اور جو وہاں ایک لطف کی کیفیت ہوتی ہے کہ بس اٹھنے کو دل ہی نہ چاہے. وہاں جا کر ایک شیطانی وسوسے کی کاٹ ہوئی. اوہ بہت خوب. مطلب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار مدینہ منورہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے اس شاخ کی اگر خدمت ہوتی تو چون کر لے جاتے. وہاں جس مزار پر انوار پر جائیں کیا شان و شوکت ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر بیٹھے رہیں, ہم گھنٹوں بیٹھے رہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. مرحبا. اور مزارات پر بیٹھے رہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو اس شاخ نے وہاں بھی مزارات کی خدمت ہی کی ہے. الحمدللہ. چونڈا کسی نے بھی نہیں ہے, خدمت ہی کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بہت ساری وہ خرافات جو پاکستان کے مزاروں پر ہے وہاں نہیں ہے. مرحبا مرحبا. تو کسی مزار پر نہ کوئی تالا ہے, نہ کوئی دھاگا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی جھولے لٹکے ہوئے ہیں, نہ کوئی جو ہے وہ پنگوڑے طوطے بنا کے لٹکا دیتے ہیں. ایسی کوئی بھی جو نا خرافات نہیں ہے وہاں پر. مرحبا. ہاں بعض جگہ یہ دیکھا کہ پارٹیشن ہوتے تھے, اختلاط نہیں ہوتا تھا مزاروں پر. جی جی. عورتیں اور حصے میں ہوتی تھیں. تو یہ دیکھا کہ عورتوں کے حصوں سے کچھ کپڑے پھینکے گئے ہیں, اور وہ بھی ایسا لگتا تھا کہ شاید آج ہی پھینکے گئے ہیں. تو وہ بھی یہ کہ اتار لیے جاتے ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے, ناک کو نہیں کاٹا جاتا. بہت. یہ چیزیں یہاں ہمارے اس خطے میں لیکن وہاں نہیں ہے. مطلب اگر ایک کسی خطے میں خرابی کوئی کسی جہالت کی وجہ سے آ گئی تو جہالت کو دور کریں گے. جہالت کو دور کیا جائے گا. صحیح. اویئرنیس کریٹ کی جائے گی. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب, ابھی میں اس رخ پر لے کر جاؤں گا گفتگو کو. الحمدللہ منقبت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہم نے ابھی سماعت کی, اور ظاہر ہے کہ نجف اشرف جو جہاں مزار مبارک ہے وہاں بھی قافلے کا جانا ہوا. تو پہلے اگر اس جانب تھوڑا سا اگر کوئی توجہ فرمائیں آپ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, وہاں جو مزار شریف پر حاضری کے تعلق سے جو مدنی پھول ہیں وہ شیئر کریں ہم سے. اصل میں ایک تو یہ کہ ٹائم کم تھا, جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ چینل والے اس کو ٹائم لگتا اس کو بنانے میں, ریڈی کرنے میں. پھر میرا بھی یہ ذہن بنا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہی شروع کرتے ہیں. مرحبا مرحبا. اور ویسے بھی شجرے میں جو فیضان ہے, کیا بات ہے, یہ بہت خوب. وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہے. مرحبا. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ, پھر آپ کے جو ہے وہ آل و اولاد کے ذریعے پہنچتا جی جی سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک یہ فیضان پہنچ رہا ہے. جی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, در درج نجف مہر برج شرف رنگ روح شہادت پہ لاکھوں سلام. ایک نسخے میں یہ ہے رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام. اور آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں, مطلب ایک تخیل ہے ان کا, جی جی, دل میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا. جب زائر جا رہا ہے تو پھر وطن کو تو بھول جا. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. چل ہند سے غافل اٹھ سوئے نجف جا. اور ہمارے پاکستان کے ایک مشہور شاعر ہیں جنہوں نے یورپ بھی زندگی گزاری, وہ کیا کہتے ہیں, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو نجف مولا کے تو کیا کہنے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا مزار پر انوار وہاں واقع ہے. مرحبا. اگرچہ کہ آپ کی تدفین کہاں ہوئی
اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں. بعض نے لکھا کوفہ میں ہوئی، بعض نے لکھا کہ آپ کے جسد اقدس کو اونٹنی پر رکھ کر چھوڑ دیا گیا تھا اور پھر وہ لاپتہ ہو گئی. لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا مزار پرانوار نجف شریف میں ہے. بڑی ہی روحانی فضائیں ہیں. مرحبا. بہت مطلب مزار پر حاضر ہو کر بہت سرور آتا ہے. مطلب وہاں ایک خصوصیت میں نے یہ دیکھی جی جی کہ قبر شریف کے ساتھ ایک تو ایک سلام عرض کرنے کی جگہ ہے، ایک فوٹو بھی ہے مزار شریف کی خاص قبر انور کی. اگر وہ دکھا دی جائے تو پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں. تو حاضر ہونے کی جگہ مطلب سلام عرض کریں اور ظاہر چلے جائیں. جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پنکھے ہوتے ہیں، وہ ذرا ہلاتے رہتے ہیں، بھائی آگے چلیں صحیح، آگے چلیں آگے چلیں. تو وہاں زیادہ کھڑا ہونا نہیں دیا تھا، لیکن بالکل ایک کونے میں ایک جگہ ہوتی ہے. اگر آپ کو بیٹھنا ہے یہاں پر تو یہاں بیٹھ جائیں. اوکے. زائرین کے لیے ایک سہولت، ایک سہولت رکھی ہوئی. تقریباً مزارات پر یہ کیفیت دیکھنے کو ملی. تو پھر وہاں بیٹھ کر نعت خواں بھی ہمارے ساتھ تھے. سبحان اللہ. مناجات بھی ہوئیں، کلام بھی پڑھے گئے. تو نجف جو شہر ہے بڑا ہی تاریخی شہر ہے. نجف میں ایک بہت قدیم قبرستان بھی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جتنا نجف شہر کی آبادی ہے جتنی جی جی اتنی ہی آبادی اس یعنی اتنا ہی بڑا وہ قبرستان ہے. او یعنی تعداد قبروں کی تعداد کے لحاظ سے بہت وسیع و عریض ہے. اوکے. ہم لوگ چونکہ رات کو پہنچے تھے. جی جی رات کو پہنچے 8-9 بجے پہنچے ہوں گے. ہم نے آرام کیا. کچھ لوگ جو ہے رات کو ہی حاضری دینے چلے گئے. مرحبا. میں نے بھی عرض کیا تھا کسی سے کہ مجھے بھی لے جائیے گا، لیکن وہ آئے تو میں آرام کر رہا تھا، انہوں نے پھر چلے گئے وہ. صحیح. ہم پھر صبح دوبارہ مطلب صبح حاضر ہوئے. بہت سارے لوگ دوسری دفعہ گئے. پھر حاضری کے بعد جو ہے ہماری روانگی تھی کربلا کے لیے. تو آتے ہوئے وہ کسی لنک روڈ پر تھا قبرستان. آتے ہوئے اگر ہم بس والے کو کہتے تو شاید وہ لے جاتا ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ قبرستان. اور پھر رات کا وقت تھا تو جس کو پتہ تھا شاید اس نے بھی رسک نہ لیا ہو. حالات بھی ذرا نرم گرم ہے وہاں پر. اس میں حضرت یعنی بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، صحابہ اکرام علیہ رضوان کے مزارات ہیں. بڑا ہی تاریخی قبرستان ہے نجف میں. تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو مزار پرانوار ہے، مطلب قبر انور کے گرد بہت وسیع حال ہے. یہ نہیں کہ چھوٹے سے کمرے میں ہو، تو حال کو وسیع کیا گیا ہے ماشاءاللہ، تاکہ زائرین جو ہے وہ بہتات ہے تو وہ کثیر تعداد میں آتے رہیں. نجف اور کوفہ جی جی یہ ایسے ہی ہیں جیسے پنڈی اور اسلام آباد. اوکے. بالکل ملے ہوئے. ماشاءاللہ. اچھا اب یہاں مصعب کوفہ میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ظاہری حیات مبارکہ کا ایک مخصوص حصہ وہ ظاہر گزرا ہے. تو میرا ذہن جو ہے سوال کے حساب سے یہاں جا رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ کوفہ کے حوالے سے جو حاضری کے احوال ہیں وہ آپ بیان کریں. اب آپ چونکہ خود ہی چلے گئے ہیں اور کوئی پہلو بیان کر رہے ہیں تو آپ وہ ارشاد فرمائیں کہ گویا جڑواں شہر ہیں، گویا کہ یہ بھی بالکل جڑواں شہر ہے. اوکے. اور ایسا لگتا ہے کہ پرانے زمانے میں شاید وہ شہر ہوگا ہی نہیں، قبرستان ہوگا. اوکے. مزار پرانوار کی وجہ سے پھر آبادی بڑھتے ٹھیک. تو بالکل جڑواں شہر ہے. پتہ نہیں چلا کہ ہم کوفہ سے نکلے اور نجف میں آ گئے. صحیح. جیسے دبئی اور شارجہ بالکل ملے ہوئے، پتہ نہیں چلتا، حالانکہ 2 اسٹیٹ ہیں الگ الگ. تو کوفہ جو ہے وہ قدم رکھتے ہی جو ہے وہ تاریخ کے جو صفحات ہیں وہ پلٹنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. جگہ ہی کوفہ ایسی ہے. تو کوفہ میں مصعب کہاں کہاں جو ہے وہ ایک کلپ ہے، پہلے وہ سن لیں. پہلے چلیں، ہاں وہ دیکھ لیتے ہیں. چلیں پہلے ہمیں دکھائیے تاکہ مناظر دکھا کر، جھلکیاں دکھا کر شوق پیدا کریں، پھر تفصیل مفتی جو گفتگو ہے میری پہلے وہ دکھا دیں. لبائک. کوفہ میں ہی عرض کیا ہے کچھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब इंसान घर से बाहर निकलता है बिलखुसूस मकामात मुक़द्दसा की जानिब, तारीख़ जो है उसके वर्क पलटे जा रहे होते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पढ़ी होती है, सुनी होती है। इस वक्त हम कुफा में, कुफा शहर, क्या क्या चीज़ें इसके हवाले से बयान की जाए। इस्लाम का दूसरा दारुल हुकूमत कूफा, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने कूफे को अपना दारुल हुकूमत बनाया। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की बहुत बड़ी तादाद कूफा में आकर जमा हो गई, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जो फ़क़ीह उम्मत हैं, जो फ़ुक़हाए सबा हैं, उनमें आपका शुमार है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के साथ इतना क़ुर्ब था कि आपकी नालैन शरीफ और तकिया उठाने के बाइस इनका लक़ब पड़ गया साहिबुन नालैन वल विसादा। इसी शहर में आपने अपने इल्म के मोती आम किए, इल्म के दरिया बहाए। उसी से जो है वो इल्म इमाम नक़ी ने हासिल किया, इब्राहीम ने हासिल किया, इमाम आज़म के असातिज़ा ने हासिल किया, और वो इल्म इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचा। इस शहर में मुहद्दिसीन के कदम पड़े हैं, मुफस्सिरीन के कदम पड़े हैं। इस शहर में उलमा, मुफस्सिरीन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन न जाने कितनी कितनी मर्तबा आए हैं, और इस शहर के अंदर एक इल्म व फ़न की यादें वाबस्ता हैं। क्या क्या गुफ्तगू की जाए इस मुख्तसर वक्त में। बिलखुसूस हम हाज़िर हुए हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की मस्जिद के पास। वो मस्जिद जिसके महराब में आपको दौरान नमाज शहीद किया गया था। साथ ही आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर मौजूद है, जो आपके अहले बैत थे, घर वाले थे, उनके कमरे मौजूद हैं। और वहाँ पर जो है एक यादें वाबस्ता हैं। एक कमरा हमने देखा जहाँ आपको गुस्ल दिया गया, एक कमरा देखा जहाँ पर आपको कफन पहनाया गया। इस तरह आपके आल वगैरह के भी कमरे मौजूद हैं। मस्जिद अली के बिल्कुल सामने ही खदीजा बिनते सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रिज़वानुल्लाह तआला अलैहा का भी मज़ार मौजूद है। और मस्जिद अली के मुत्तसिल इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार भी यहीं मौजूद है। वो इमाम मुस्लिम बिन अकील जिनको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना कासिद बनाकर भेजा था, अपनी वकालत दी थी बैत के लिए। इसी तरीके से आपके एक रफ़ीक हानी बिन उरवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार भी मौजूद है, वहाँ भी हाज़िरी हुई। हानी बिन उरवा वो हैं कि जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, बैत के लिए नमाज़ पढ़ाई, लोग जमा थे, सलाम फेरा, सिवाय हानी बिन उरवा के कोई भी मौजूद नहीं था। उनके मज़ार पर भी हाज़िरी दी। एक अजीब कैफियत है, अजीब जो है वो जहन में वाक़यात घूम रहे हैं। बहुत सारी यादें जो किताबों में पढ़ते थे वो ताज़ा हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हाज़िरी को कबूल फरमाए। मरहबा, आहलन, वेलकम बैक। जी मुफ्ती साहब, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का रहना हुआ है, हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का दारुल हुकूमत रहा है और इस्लाम का दूसरा दारुल हुकूमत। इस तनाज़ुर से गालिबन जो है शायद सोचने वालों ने नहीं सोचा होगा और एक नया पहलू सामने आया होगा। अगर जी तवज्जो होगी, मालूमात होंगी, तवज्जो पहले तो मैं अर्ज़ कर दूँ यहाँ कौन कौन से ज़ियारतें जो हमने देखी। जी जी, बिल्कुल पीछे ही बैकग्राउंड में एक इमारत थी। हम काफ़ी आगे आ गए वहाँ से, क्योंकि वहाँ शोर भी था और फिर ख़वातीन भी होती हैं।
آگے آ کر ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ کر تھوڑی سی جذبات جو ہیں وہ عکس بند کروائے. ماشاء اللہ. پیچھے جو عمارت ہے اس عمارت کے اندر کوفہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو گھر تھا اس کی باقیات ہیں وہاں پر. اللہ اکبر. خوب. مطلب وہاں تعمیرات تو کر دی گئی ہیں لیکن ذرا ایک کلاسک انداز میں پرانے انداز میں دیواریں بنائی گئی ہیں. اوکے اوکے. لیکن کمروں کو باقی رکھا گیا ہے. چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور وہ واقعی مطلب چوڑائی میں بامشکل 6 فٹ کے ہوں گے. اور حجرات ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے جو کمروں کی پیمائش بنتی ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہی بنتے ہیں. اوکے. یعنی جہاں آپ علیہ السلام کا مزار ہے جو پوری جالی کا احاطہ ہے یہاں، اور جو سلام پڑھنے کی جگہ ہے یہاں تک ازواج کے حجرات تھے. تو اب متعدد ازواج کے حجرات اتنی چھوٹی سی جگہ میں آ جانا. یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. تو وہاں کہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں کا کمرہ تھا، یہ فلاں کا تھا، کہیں لکھا ہوا نہیں تھا. صحیح. ایک کنواں تھا، وہاں لکھا گیا تھا کہ اس کنویں کے پانی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا تھا. ایک کمرہ تھا کہ یہاں آپ کو غسل دیا گیا تھا. تو یوں اس جگہ پر یہ زیارت گاہ تھی. اس کے متصل ہی جو ہے وہ مسجد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تھی. سبحان اللہ. وہ مسجد جہاں کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. مرحبا. آپ کی شہادت کے تعلق سے میں نے 2 چیزیں پڑھی ہیں. ایک تو یہ کہ نماز کے لیے آتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا. جی جی. اور دوسرا یہ کہ نماز محراب میں تھے آپ جب شہید کیا گیا. تو بہرحال مسجد کے اندر محراب ایک بند کیا ہوا ہے، شیشے لگائے ہوئے ہیں باہر کہ دور سے اس کی زیارت کر لیں. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس جگہ شہید ہوئے. اوکے. قریب ہی ایک وہ ہے ایک مسلح سا جو ہے نا اس کے اوپر کچھ گتا وغیرہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک. وہ ذرا تھوڑا نیچا تھا. تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کیوں نیچا ہے؟ تو بتایا کہ یہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نوافل ادا کیے ہیں. تو ہم نے تو وہ گتا ہٹا کر 2 آدمی اس میں کھڑے ہو سکتے تھے احاطے میں، نوافل بھی ادا کیے. سبحان اللہ. پھر اس پورے ہال کے اندر بہت بڑا یہ ایریا ہے، ایک باؤنڈری وال ہے. ایک تو مسجد کا حصہ ہے، پھر صحن ہے بہت بڑا. صحن کے اندر ایک چشمہ بنایا ہوا، یہ نظر آ رہا ہے، ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. صحن کے اندر جو ہے وہ ایک آبشار سی بنائی ہوئی ہے اور مطلب وہ فوارہ سا ہے ایک. اوکے. یہ وہ جگہ ہے جہاں تندور ہوا کرتا تھا. ایک خاتون کا تندور تھا اور سب سے پہلے طوفان نوح اسی تندور سے ابلا تھا. اوکے. یہاں سے پانی ابلا اور ایسا ابلا کہ پوری دنیا کو غرق کر دیا. صحیح. یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے خانہ کعبہ. اللہ. پوری دنیا ڈوب چکی تھی. یعنی جو جاندار جن کو بچانا تھا ان کو آپ نے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا. صحیح. اس کے علاوہ پوری زمین اس پانی سے ڈوب گئی تھی. تو اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کہ ایک تندور سے پانی ابلا ہے اور اس سے ابل کر وہ پانی جب چلا ہے تو پوری دنیا کو اس نے گھیر لیا. یہ نظر آ رہا ہے. جی جی. ٹھیک. پھر یہ ہے کہ کچھ مسلح وہاں بنے ہوئے تھے. اوکے. انبیاء اکرام علیہ السلام سے منسوب تھے کہ یہاں فلاں فلاں نے نمازیں پڑھی ہیں. ایک جگہ لکھا تختی لگی ہوئی تھی قضا. اوکے. تو ممکن ہے وہاں قضا ہوتی ہو. قضا سے کیا مراد ہے صاحب؟ یہ قضا نماز قضا والی مطلب قاضی بیٹھتا ہو. اوکے. جج بیٹھتا ہو اور فیصلے کرتا ہو. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے مشہور قاضی تھے امام شریح. مرحبا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کوفہ کا قاضی بنا کر بھیجا تھا. سبحان اللہ. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاضی تھے. الحمدللہ. اب نہ جانے کون کون بیٹھتا رہا ہوگا. اللہ اکبر. پھر اسی احاطے کے اندر پورا حال ہے. ایک حصے میں مسجد ہے, ایک حصے میں صحن ہے, ایک حصے میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادوں کا مزار ہے. سبحان اللہ. یہ امام مسلم بن عقیل جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے, اور پورا ایک واقعہ ہے بیعت والا. اور جی ہاں, جن کو آپ نے اہل کوفہ سے بیعت کے لیے بھیجا اور وہ تشریف لائے اپنے صاحبزادگان کے ساتھ, اور پھر ان کو بڑے ہی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا. ان کے 2 صاحبزادوں کو بھی شہید کیا گیا. اللہ اکبر. ان کا مزار پرانوار ہے. پھر آپ کے ایک ساتھی تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مطلب کوفہ میں آپ کو جنہوں نے آ کر سہارا دیا. جی جی. یعنی جب آپ نے سلام پھیرا تو سب لوگ جا چکے تھے اوکے, سوائے ایک کے. اللہ اکبر. شروع میں تو سب نے جو حمایت کا یقین دلایا. ٹھیک ہے. پھر جب یزید کی طرف سے گورنر چینج کیا گیا, ایک نئے گورنر کو بھیجا گیا, مسائل ہوئے, لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. تو ان کا نام تھا ہانی بن عروہ, کوفہ کے رہنے والے تھے. تو ان کا مزار پرانوار بھی ایک حصے میں واقع ہے. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نہیں, قدرے فاصلے سے اوکے, الگ جگہ پر ہے. یہ ان کا مزار پرانوار ہے. ہانی بن عروہ کا مزار ہے. اچھا اچھا اچھا. اچھا, ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ایک اور قبر بھی بنائی ہوئی ہے. بنائی ہوئی ہے یا مطلب موجود ہے؟ مطلب موجود ہے جی جی. لیکن ہم نے وہاں حاضری نہیں دی, وہاں ہم نہیں گئے. ایک بادشاہ تھا مختار ثقفی, جی جی جی. اس نے یزیدیوں کو چن چن کے قتل کیا. ٹھیک ہے. بہت مارا ان کو, ان کا بالکل صفایا کیا. لیکن نہ تو کوئی وہ ولی اللہ تھا, نہ کوئی نیک آدمی تھا. بس اس نے مار دیا سو مار دیا. اب طاقت میں جب بندہ آتا ہے نا, گھمنڈ میں جب آتا ہے, جی اس جی. کی پاس پاور ہوتے ہیں, تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ بہت کچھ کر دیتا ہے, غلط کام بھی کر دیتا ہے. صحیح. تو اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا. اللہ اکبر. طاقت کے نشے میں چور ہو کر جی جی, وہ اتنا بگڑا کہ بگاڑ یہاں تک پہنچ گیا. یزید بھی تو بادشاہ تھا. جی جی. اس نے طاقت کے نشے میں سب کام کیا نا. صحیح. وہ اعلیٰ درجے کا شرابی تھا. اس کی طرف کفری اشعار کی نسبت کی جاتی ہے, بڑے ہی اس کے مطلب کہ عیوب بیان کی جاتے ہیں. جی جی. تو مختار ثقفی بھی ایک متنازع شخصیت ہے. ٹھیک. اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس لیے ہم تو نہیں گئے وہاں پر. احتیاط کا مدنی پھول یہ بھی ماشاء اللہ لازم ہے احتیاط کے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جو ہمارے بزرگان دین جاتے رہے ہیں, مفتی احمد خان نیمی علیہ الرحمہ کا سفر نامہ ہے, یا حضرت قبلہ شفیع اکاڑوی صاحب کا سفر نامہ ہے, انہوں نے بھی باتیں لکھی. ماشاء اللہ. تو یہ تو تھی یہاں کی زیارتیں جو ہم نے کوفہ میں کی. صحیح. اب کوفہ شہر جو ہے, اس کی کیا تاریخ ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور کوفیوں کے متعلق بات کہی جاتی ہے الکوفی لا یوفی. الکوفی لا یوفی. کوفی جو ہے وفا نہیں کرتا. اللہ اکبر. دیکھیں کوفہ جو ہے وہ میں ایک واقعہ پیش آیا, جس طرح بھی آیا. جی جی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کس مقصد کے لیے دی. انہوں نے جس مقصد کے لیے قربانی دی وہ مقصد باقی رہا. اسلام کے احیاء کے لیے, اسلام کو جلا بخشنے کے لیے, اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے. جی جی. اسلام کبھی جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ لوگ باطل چیز کو اسلام سمجھ لیں, اسلام سمجھ لیں. ٹھیک. ایک عیاش بادشاہ کی فرما برداری کو اسلام سمجھ لیں. صحیح. تو آپ نے اپنی جان دے کر اسلام کو زندہ کیا ہے. مرحبا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا کی بات. تو پھر یہ واقعہ جیسا بھی پس منظر رکھتا ہے اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے. درست. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہیں, شہید ہیں, آپ کے رفقا شہید ہیں, سردار ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اسلام کی جو ہے ایک نئی
صورت سامنے آتی ہے اور آپ کی شہادت کی برکات ظاہر ہوئی. جو یزیدیوں کا حال لوگوں نے کیا وہ سب کے سامنے. جی 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 جی. پھر اسلام بھی بڑی تیزی سے پھیلا الحمدللہ. اور خود کوفہ سے وہ اسلام پھیلا اللہ اکبر. جس کی مثالیں نہیں ملتی. مرحبا مرحبا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی جی. لکھتے ہیں کہ میں 2 بار مصر گیا. 2 بار ان کو مصر اور شام جانے کا اتفاق ہوا. لکھتے ہیں کہ 4 مرتبہ میں بصرہ گیا. 2 مرتبہ مصر 2 مرتبہ شام. 2 مرتبہ مصر و شام. اوکے. 4 مرتبہ بصرہ. اور فرماتے ہیں کوفہ اتنی مرتبہ گیا مجھے یاد ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس لیے جاتے تھے وہ؟ حدیث تلاش کرنے جاتے تھے. اتنے بڑے حدیث کے عالم امام اور وہ کوفہ کا اتنی دفعہ سفر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پیدا ہوئے. امام بخاری تو امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. وہ تو 80 سال بعد اور 100 سال بعد جو ہے وہ کوفہ تشریف لا رہے تھے. لیکن جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں آنکھ کھولی، اللہ اکبر، اس وقت کیا عالم ہوگا کوفہ کا. کوفہ شہر جو ہے سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے 17 ہجری میں فاتح ایران حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آباد کیا. آپ نے کوفہ کو آباد فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کو راس الاسلام، راس العرب، کنز الایمان کہا کرتے تھے کوفہ کو. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کو قبۃ الاسلام کہا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز الایمان، رمح اللہ، سیف اللہ کا لقب دیا کرتے تھے. گریٹ. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے پہلی مرتبہ، یعنی پہلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مدینہ منورہ دارالخلافہ ہوا کرتا تھا. جی جی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. اوکے. اس مبارک شہر میں حضرت مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نزہۃ القاری کی پہلے جلد میں بڑی تفصیل سے کوفہ کا ایک بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی ایک وجہ ہے. حنفیوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو کوفی مذہب، کوفیوں کا مذہب ہے، حدیثیں کچھ اور کہتی ہیں، یہ کچھ اور کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بہت بعد میں جا کے حدیثیں لی ہیں. سبحان اللہ. اور امام اعظم تو تابعی ہیں، مرحبا. صحابہ کی زیارتیں کی ہیں. مرحبا. اور امام اعظم نے ان لوگوں سے سماع کیا ہے، ان لوگوں سے علم حاصل کیا ہے جو صحابہ سے سن کر آپ کو بتا رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو ممکن ہے کہ بہت ساری روایتیں امام بخاری کو نہ ملی ہوں، وہ بہت بات کے ہیں، لیکن امام اعظم کو تو ملی ہیں روایتیں. اس کی روشنی میں آپ نے احکام بیان کیے ہیں. ماشاء اللہ. تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو اس مبارک شہر میں 1050 صحابہ موجود ہوتے تھے. 1050 صحابہ جس شہر میں ہوں. اللہ. جس میں 70 بدری صحابہ، 70 بدری صحابہ. جی ہاں. یا اور رسول اللہ. 300 بیعت رضوان کے شرکا تھے. 300. جی ہاں. مرحبا. اب اندازہ لگائیے کہ جب یہ صحابہ وہاں موجود ہوں تو اس کے ایک ایک گھر کے اندر کیا علم کا نور بے شک. میں جس شہر کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک بدری صحابہ کی نسبت کا شرف حاصل ہو جائے اور وہ کتنا پرانے زمانے میں کون سا وہ کوئی لاکھوں کی آبادی ہوتی تھی. جی جی جی. ہزاروں کی آبادی ہوگی. ایگزیکٹلی. اس ہزاروں کی آبادی میں 1050 صحابہ کوفہ میں رہتے ہوں. سبحان اللہ. اچھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا قاضی مقرر فرمایا. مرحبا. اور عہد فاروقی میں آپ کوفہ تشریف لے آئے. بتایا جاتا ہے کہ 4-4 ہزار آدمی آپ کے درس میں موجود ہوتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود. جی ہاں. اس سے بھی علمی ذوق کا اندازہ ہو رہا ہے. بلا شبہ. پھر وہی مفتی صاحب آپ کو مدنی پھول کہ ہزاروں کی آبادی ہوگی اور 4000 اسٹوڈنٹ ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہے. تو بالکل جمع غفیر آ جاتا تھا. جی ہاں جی ہاں. پھر امام شابی نے لکھا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں
6 افراد ایسے تھے جو قاضی تھے، جو قضا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. فرمایا ان میں سے 3 مدینہ منورہ میں تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق، جی جی، ابی بن کعب اور حضرت زید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ماشاء اللہ. فرمایا 3 کوفہ میں تھے. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ماشاء رضوان اللہ. اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. امام مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام سے ملاقاتیں کی، میں نے اصحاب رسول کو دیکھا. جی جی. ان میں سے 6 کو منبع علم پایا، جو علم کے چشمے تھے، یوں پھوٹتا تھا علم ان سے. کیا کہنے. ایک حضرت عمر فاروق، سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ، مرحبا. حضرت ابن مسعود، حضرت زید، حضرت ابو درداء اور ابی بن کعب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ماشاء اللہ. فرمایا میں نے ان 6 کا علم 2 میں مجتمع پایا. 6 کا علم 2 میں مجتمع پایا. 6 کا علم 2 میں جمع تھا. جی جی. حضرت علی المرتضیٰ جو باب علم ہے، مرحبا. جی جی. میں علم کا شہر ہوں اور علی کا دروازہ ہے. دروازہ بہت ہیں. مشہور حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا دوسرے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرحبا. اور یہ دونوں صحابہ کوفے میں تشریف کوفے میں فرما. تشریف فرماتے. تو کوفے کے اندر مطلب علم کی نشر و اشاعت، جی فضا تھی جو ماشاء علم اللہ. کی تقویت اور جو علم کی بزرگی ہے، اس کا کیا عالم ہوگا. مرحبا. پھر اور کون کون سے افراد، جب امام اعظم نے آنکھ کھولی، جی جی. کون کون سے مشاہیر کوفہ میں موجود تھے. ٹھیک. حضرت ابراہیم نخعی فقیہ عراق اللہ اکبر. کوفہ میں تشریف فرما تھے. ماشاء اللہ. آپ جو ہے وہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اور امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں کوفہ میں ایک قول کے مطابق سن 80 ہجری کو پیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق سن 70 ہجری کو پیدا ہوئے. صحیح. اور حضرت شریف القمجدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ آپ کی ولادت 70 ہجری میں ہوئی. او. تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی کا زمانہ آپ نے جوانی میں پایا. ماشاء اللہ. امام شابی جنہوں نے امام اعظم کو متوجہ کیا تھا علم کے لیے، ایک دن جا رہے تھے، انہوں نے آواز دی، کیا کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں. کہا علم کے مجلس میں آؤ، سبحان اللہ. تمہارے اندر میں جوہر دیکھ رہا ہوں. کیا بات ہے. وہ نظر بھی ایسی تھی. اور امام شابی جو ہیں ان کی وفات ہوتی ہے 104 یا 106 سن ہجری میں. اور امام شابی جو ہیں وہ جلیل القدر محدث ہیں جنہوں نے 500 صحابہ سے ملاقاتیں کی. وہ امام شابی جو ہیں امام اعظم کے اساتذہ میں ہوں تو امام اعظم کے سینے میں کس قدر علم کا خزانہ ہوگا. تو فرمایا کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغازی کا درس دیتے ہوئے ان کو دیکھا تو فرمایا یہ اس فن کو اچھا جانتے ہیں. سبحان اللہ. پھر کوفہ میں سلمہ بن کہیل موجود تھے جنہوں نے حضرت جندب بن عبداللہ ابن ابی ابن ابی اوفا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور بہت سارے صحابہ سے روایتیں کی ہیں. امام شابی، امام ابراہیم نخعی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں سے امام مسلم، امام بخاری، ابن ماجہ، ترمذی، امام نسائی یہ لوگ روایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں سے. اسی طریقے سے امام ابو اسحاق 38 صحابہ سے روایت کرتے ہیں. یہ کتب حدیث میں امام ابو اسحاق کا نام بار بار آتا ہے. جن صحابہ سے روایتیں کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، ابن زبیر، نعمان بن بشیر، زید بن ارقم. ان جیسے جلیل القدر صحابہ سے امام ابو اسحاق روایتیں کرتے ہیں. پھر سماک بن حرب، یہ امام اعظم کے جو ہے معاصر ہیں، 80 صحابہ سے ملاقات کی انہوں نے. سبحان اللہ. اور امام سفیان ثوری نے لکھا کہ ان سے کبھی حدیث میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اللہ. محارب بن دثار جن کا وصال 116 سن ہجری میں ہوتا ہے. امام اعظم کی ولادت اگر 80 سن ہجری میں مانی جائے جی جی تو 20 سال تو آپ کی عمر تو پہنچ گئی آپ کی. یہ کوفہ میں موجود ہیں. جی جی.
یہ حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ کوفے کے قاضی بھی رہے ہیں۔ پھر ہشام بن عروہ بن زبیر جو حواری رسول حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، یہ کوفہ میں موجود تھے۔ سفیان ثوری، امام مالک، ابن عیینہ، یہ ان کے شاگرد تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر کے شاگرد تھے۔ تو اور نہ جانے کون کون سے جو ہے وہ مشاہیر جلیل القدر تابعین موجود تھے، اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔ بلکہ حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی بھی زیارت کی ہے۔ مرحبا۔ پھر ایک اور تحقیق بیان کی ہے آپ نے کہ جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال تک پہنچی ہے، جی جی، روئے زمین پر سینکڑوں صحابہ موجود تھے، سبحان اللہ، پوری ایک لسٹ ہے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے پہلا جو حج کیا ہے وہ کیا ہے 94 یا 96 ہجری میں۔ اوکے۔ اور جب آپ وہاں گئے ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں صحابہ کرام علیہ رضوان جو اس وقت بہت سارے زندہ تھے، جی جی، ان سے ملاقات نہ کی ہو؟ اور پھر آپ نے 55 حج ادا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان 55 حج کے اندر، حج میں تو تمام جو ہے وہ اکابر جمع ہوتے ہیں، جی ہاں، اولیاء جمع ہوتے ہیں، جلیل القدر تابعین جمع ہوتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جو کوفہ سے علم لیا ہے اور جو تابعین سے علم لیا ہے، وہ علم کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم کو علم ملا تابعی سے، اور تابعی کو ملا صحابی سے، اور صحابی کو ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، محدثین تک نہیں پہنچی۔ صحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 1 لاکھ سے حدیثیں یاد تھیں، سبحان اللہ، لیکن صحیح بخاری میں صرف 4000 حدیث، 4000، بقیہ کہاں گئیں؟ تو یوں یہ ہے کہ ایک کوفہ امام اعظم کی جائے پیدائش ہے۔ پھر اس کے بعد تو آپ بغداد شریف تشریف لے آئے، اور پھر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو زندہ رکھنا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہ امام اعظم نے جب آنکھ کھولی، جب آپ پیدا ہوئے تو حجاز بن یوسف وہ تھا، حکمران تھا، اور سن 99 ہجری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر جو ان کا سنہری دور شروع ہوا، کیا کہنے، اور پھر اس دور کے اندر جو علم و حکمت کے خزانے عام ہوئے اور علماء کو موقع بھی ملا۔ ان کے جانے کے بعد آزمائشیں رہیں امام اعظم کے ساتھ۔ آپ جو ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد ہیں۔ امام باقر ہیں صاحبزادے امام زین العابدین کے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو امام اعظم امام باقر رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد ہیں، اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ان کے بھی شاگرد ہیں۔ تو ایک ایسا بھی موقع آیا کہ آپ نے اہل بیت اطہار کی طرف سے جو قیادت کی جا رہی تھی، آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ جب خلیفہ منصور کو پتہ چلا تو پھر آپ کو مظالم کا بھی نشانہ بنایا، اور امام اعظم کا جو وصال ہوا ہے وہ جیل میں ہی ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں کوفہ کے تعلق سے، امام اعظم کے تعلق سے۔ ویری نالجبل اینڈ انسپریشنل۔ اچھا مفتی صاحب، دوسرے جو ہیں وہ مجھے جیسے معلوم ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں بھی مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی صحابی ہیں جلیل القدر، عشرہ مبشرہ ہیں بلکہ یہ تو، اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی ہیں، آج کل کی لینگویج میں یعنی کزن کا رشتہ جو ہے وہ ہے، اتنے قریبی بھی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے۔ اور آپ بصرہ جانا چاہ رہے ہیں؟ تو جی میں چاہوں گا کہ اگر ہم نے اپنا جب سفر سٹارٹ کیا تو بصرہ جانے کا قصد ہمارا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اوکے۔ ہوا یہ کہ ہم نے واپس آنا تھا 9 دن بعد، لیکن جس ایئر لائن سے ہم گئے تھے اس نے اپنا فلائٹ آپریشن بغداد میں بند کر دیا۔ اوکے۔ ہمیں اتارنے کے بعد بند کر دیا، اور ہمارے آنے تک بند ہی رہا وہ۔ صحیح۔ پھر اس نے مزید 5 دن بعد جو ہے ہمیں یہ کہا کہ بصرہ سے آؤ آپ لوگ۔
اگر جانا ہے واپس تو یہاں سے آئیے. پہلے بصرہ جانا پڑے گا. خوف بھی تھا اور شوق بھی تھا, دونوں چیزیں پورے سفر میں ساتھ ساتھ رہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنی مشہور اور جلیل القدر شخصیت ہیں, اور اس دور میں ان کے مزار شریف کی پھر وہ جو ایک جغرافیائی سفر ہے نا وہ واقعی ہوا. اچھا اچھا. اب تک تو چھوٹے چھوٹے سفر ہوئے تھے, بغداد سے نکلے اور نجف شریف چلے گئے, مطلب 2-3 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے. بصرہ جو ہے وہ مختلف اس کے روٹ ہیں, میں نے گوگل میپ سے بھی دیکھا تھا. کوئی راستہ 400 کلومیٹر ہے, کوئی 500 کلومیٹر ہے. ہمارا جو راستہ تو کافی طویل تھا. اوکے. ہم 2 جگہ رکے. ایک جگہ ظہر پڑھنے کے لیے رکے تھے, کھانا بھی کھایا, 50 منٹ رکے ہوں گے کوئی. ٹھیک. ایک جگہ عصر کے لیے رکے تھے, پھر انتظار کیا مغرب کا, پھر مغرب پڑھ کر روانہ ہوئے. کوئی 1 گھنٹہ وہاں لگا ہوگا. اور روڈ ایسا کہ نہ کوئی جھٹکا نہ کچھ, اور سکون سے بہت شاندار روڈ تھے. 10 گھنٹے میں ہم بصرہ پہنچے. اللہ. بغداد شریف سے 10 گھنٹے کا سفر کر کے ہم لوگ بصرہ پہنچے. بصرہ شہر کے اندر ویسے تو بہت ساری زیارتیں ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا مزار بھی واقع ہے. مرحبا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں, ان کا مزار بھی وہاں ہے, لیکن ہم وہاں جا نہیں سکے. اللہ اکبر. وقت کم تھا, ہماری فلائٹ تھی اگلے دن. ہم 2 جگہوں پہ گئے. ایک حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں, ان کے مزار پر حاضری ہوئی. اور دوسری حاضری ہوئی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر. آپ کہیں. اور امام ابن سیرین, محمد بن ابن سیرین کا جو مزار ہے وہ بھی آپ کے پہلوں میں واقع ہے, ان کے قدموں میں واقع ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ماشاء اللہ. دکھائیں, میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دونوں ایک ساتھ چلا دیجئے, اور پھر ہم مفتی صاحب سے مدنی پھول لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور پیارے نبیوں اور کے ناظرین, صحابی رسول 10 مبشرہ میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی, اور ایک صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, اور اس وقت صرف 7 افراد داخل اسلام ہوئے تھے. تمام لڑائیوں میں, تمام غزوات میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, یہاں تک کہ جنگ خندق کے دن آپ رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے حواری کا لقب عطا فرمایا. اس کا معنی ہے بہت قریبی دوست, قریبی ساتھی, جانساز ساتھی. سن 36 ہجری میں دھوکے سے آپ کی شہادت ہوئی. آپ کی کرامت کتب حدیث میں منقول ہوئی کہ جنگ بدر میں سعید بن عاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لباس پہنے ہوئے تھا, اور کفار کی صفوں سے نکلا اور بڑے گھمنڈ اور غرور سے کہنے لگا کہ سن لو میں ابھی ابو کش ہوں. اس مغرور کی یہ للکار سن کر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی صف سے باہر نکل
دیکھا تو سوائے اس کی آنکھ کے کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جس کو اس نے لوہے سے نہ چھپایا. آپ نے تاپ میں آ کر اس کی آنکھ میں نیزہ مارا اور وہ نیزہ آنکھ سے ہوتا ہوا اس کی کھوپڑی میں گھس گیا اور وہ لڑکھڑا کر فوراً نکل گیا. پھر آپ نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کے مشکل سے وہ نیزہ کھینچا. اس نیزے کی نوک بھی اڑ گئی. پھر نبی اکرم علیہ السلام نے یہ نیزہ ان سے طلب فرما لیا اور اس کو اپنے پاس رکھا. یہاں تک کہ خلفائے راشدین اور دیگر میں بھی یہ نیزہ نسل در نسل ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ پر کے پاس نیزہ کرتا رہا اور وہ انتہائی اعزاز و احترام کے ساتھ اس نیزے کو رکھتے, اس کی حفاظت فرماتے. اور پھر یہ نیزہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور سن 73 ہجری میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کر دیا تو بنو امیہ کے قبضے میں یہ نیزہ چلا گیا اور پھر لاپتہ ہو گیا. کنز الایمان شریف میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنگ بدر کے دن جبریل امین زرد رنگ کا امامہ پہن کر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی شکل میں جنگ لڑنے کے لیے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. سے جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ, ہیں مقامات مقدسہ. اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہماری قسمت کی معراج کہ ہم پہنچے ہیں بصرہ کے قدیم قبرستان میں, جہاں شہنشاہ ولایت نائب امیر المومنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم, وہ تابعی جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے, جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے ہیں. وہ تابعی کہ جب سن 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی. جتنے بھی سلاسل ہیں تمام کے تمام حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں. بالخصوص سلسلہ قادریہ تمام شاخوں سے ہوتا ہوا حضرت حسن بصری وارث علوم باطنیہ, وارث علوم ظاہرہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں, اور پھر یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے, ہمارا آنا قبول فرمائے, ہماری دعائیں قبول فرمائے. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں, کیا مطلب کہ یہاں آ کر خوشگوار لمحات ہیں. ایک ان کی عظمت جب ذہن میں آتی ہے تو ہمارے سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں, ہمارے دل ان کی محبت سے جاگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو یہاں آنا نصیب فرمائے, ان کی برکات نصیب فرمائے. ان کے ساتھ ہی ایک اور مزار بھی ہے اور وہاں مدفون ہے مشہور بزرگ, مشہور فقیہ, مشہور معبر, یعنی خواب بتانے والے. خواب بتانا ایک ایسا علم ہے
جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے. مشہور معبر تعبیر الرؤیا کے مصنف امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہاں مدفون ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سے جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ سے جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ ہیں مقامات مقدسہ. السلام ومنك السلام وإليك السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الہ العالمین جو کچھ ہم نے فاتحہ پڑھی اس سے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرما. الہ العالمین وہ ثواب تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لے. آپ کی آل و ازواج و اہل بیت اطہار کے حضور پیش کیا قبول منظور فرما. خلفائے راشدین کے حضور پیش کیا قبول منظور فرما. تمام صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کیا قبول منظور فرما. مولا کریم یا رب العالمین اس کا ثواب کل مومنین کل مومنات کی بارگاہ میں پیش کیا قبول منظور فرما. العالمین خصوصاً بالخصوص امام الاولیاء شہنشاہ ولایت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور. اے اللہ یہ تیرے مقبول بندے ہیں. اے اللہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں. الہ العالمین ان کے ذریعے تو نے علم و حکمت کے خزانوں کو عام کیا ہے. ان کے ذریعے نہ جانے تو نے کتنوں کو ولی بنایا ہے, اپنا محبوب بنایا ہے, اپنا پسندیدہ بنایا ہے. مولا کریم ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. اے اللہ ان سے تو اہل لوگ ملتے رہے ہوں گے. ان کی بارگاہ میں آنے والے تو بہت صالحین ہوں گے. آج یہ بدکار ان کی بارگاہ میں آئے ہیں. اے اللہ تیرے نیک بندے کے قرب میں آ کے بیٹھے ہیں. مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے, ہمیں بخش دے, بلا حساب بخش دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, کبھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ اپنا عرفان عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنی پہچان عطا فرما. محبت میں تیری ہم الہ العالمین کھوئے رہے, تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما. جی ہوتے صاحب, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی بھی جھلکیاں ہم نے دیکھ لی, وہاں حاضری کی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی جو ہے ذکر مبارک ہوا. اب کیا کہتے ہیں آپ مزید؟ پہلے ہم حاضر ہوئے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے مزار پر. اوکے. بہت ہی قدیم قبرستان تھا, فوٹیج بھی دیکھی ہوں گے ناظرین نے, اور بڑا ہی پرانا طرز تعمیر اوکے مزار کا بھی. جی وہ کیفیت دکھ بھی رہی, نظر بھی پرانی نظر آئی. بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں. اللہ اکبر. تین مزار ہم نے ایسے دیکھے جہاں بہت سادگی تھی, حد سے زیادہ سادگی تھی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزار ہے اس کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ بغداد شریف میں ہی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار پرانوار سے پیدل کا راستہ بھی ہے, گاڑی میں بھی جا سکتا ہے, لوگ پیدل بھی جاتے ہیں. بالکل سادہ سا مزار, اور جو ہے وہ گنبد بھی سادہ سا اور شکستہ. حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر گئے.
اور ان کا توکل بہت مشہور ہوتا تھا. سبحان اللہ. اس کے واقعات لکھے ہوئے. جی جی مشہور بزرگ ہیں. صرف 4 دیواری تھی، خستہ حال، اینٹیں نکلی ہوئی ہیں، دروازہ بھی لاک، لیکن اندر سے انتہائی خوشبودار ہوا. سبحان اللہ. ممکن ہے زائرین نے خوشبو ڈالی ہو یا کوئی اور ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال پورے قافلے کوئی جھونکے آ رہے تھے بڑی لیکن وہاں رکت ایک الگ تھی. سبحان اللہ. عمارت پر نہیں جایا جاتا. جی جی. بعض اوقات عمارتیں اور نقش و نگار جو ہے وہ خوشوں میں رکاوٹ بن جاتی. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار ہے یہ بھی بالکل سادہ سا بنا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ترکی طرز تعمیر ہے. اوکے. بہت سارے مزارات کو ترکی حکومت میں بنایا ہوا تھا. اوکے. سلطنت عثمانیہ جب تھی. جی جی. بہرحال ہم اندر گئے، فاتحہ پڑھی. اتفاق سے اس مزار کے جو سجادہ نشین ہیں وہ بھی فاتحہ کے لیے آئے ہوئے تھے. اوکے. ان سے بھی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی. پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے دور سے تو نظر آ رہا تھا لیکن بصرہ جو ہے وہ ہمیں تو بغداد سے بھی جدید نظر آیا. اوکے. بڑے بڑے روڈ، اور ہم رات کو داخل ہوئے تھے شہر میں تو جو روشنی اور جو چمک دیکھی تو بہت ترقی یافتہ شہر لگا. ٹھیک. لیکن یہ جو مزارات ہیں یہ اولڈ ایریا میں واقع ہیں، مطلب قدیم جو شہر تھا اس میں واقع ہیں. اور خاص طور پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے تو بس والے نے ہمارے ساتھ مہربانی کی کہ اس نے جو ان کے ساتھ ہیلپر ہوتا ہے اس کو ساتھ بھیجا. اچھا. تو پھر وہ پوچھتا ہوا اور گلیوں سے ایسا لگا ہم جڑیا بازار میں آ گئے. اچھا اچھا اچھا. اتنا گنجان آباد اور پرانا. بالکل پرانا ایریا، وہ مطلب مارکیٹیں اور وہ اسپیکروں پہ اعلان ہو رہا ہے سبزی اتنے روپے کلو اور اتنے روپے کلو. اچھا اچھا اچھا. سر ایک گلیوں سے گزرتے ہوئے پھر مزار کی عمارت آئی. عمارت بہت وسیع تھی اور اچھا کشادہ مزار بنا ہوا تھا. مطلب پر کیف فضائیں تھیں. زیادہ رش بھی نہیں ملا. ہم جس ٹائم گئے تھے اس ٹائم وہاں بیٹھ کر فاتحہ کی اور پھر بس میں بیٹھے اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. یہ رہا بصرہ کا اور نجف اور کوفہ کا سفر. اور باقی جو ہے بغداد شریف کی حاضریاں ہیں اور بھی کئی مقامات پر جانا ہوا. جیسے مدائن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان. حضرت حذیفہ بن یمان وہ ہیں جن کے جسد اقدس کو 1931 میں 31 میں منتقل کیا گیا تھا. اللہ اکبر. یہ بغداد سے 1 گھنٹے کا سفر ہے مدائن شریف. وہاں بھی حاضری ہوئی. ابھی کسی کال آئی تھی بتایا کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کا مزار امام مسلم بن عقیل کے برابر میں نہیں ہے، کہیں اور ہے. اوکے. تو ممکن ہے ایسا ہو. وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے. جی جی. جن لوگوں کے ساتھ میں جو ہمارے ساتھ تھے وہ 3-4 مرتبہ آ رہے تھے. اوکے. میری حاضری پہلی مرتبہ تھی. اب سب کی زبان پر ہی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار پر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار پر. اندر داخل ہو گئے تو پتہ چلا یہاں تو اور مزارات بھی ہیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان جب ان کے جسد اقدس کو منتقل کیا گیا پانی آ گیا تھا اور پھر پوری مشہور واقعہ ہے میں تفصیل سے بیان کروں گا. پتہ چلا آپ کی قبر مبارک بھی اب یہاں ہیں. اللہ اکبر. تو بعض ایسی جگہ ہوتی تھی کہ وہاں جا کے پتہ چلتا تھا یا کوئی بتانے والا بتاتا تھا تو سمجھ میں آتی تھی، پھر آ جاتی تھی نالج. کمی بیشی ہو سکتی ہے. جی جی. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء مفتی صاحب. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو آگے جو آپ نے بتائے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے مزارات مبارک ہیں، حضرت بشر رافی ہیں، حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ ہیں، کیسے مشہور ابو الحسن نوری علیہ رحمہ ہیں. پھر یہ ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، حضرت بہلول دانا ہیں، حضرت ابراہیم خواص ہیں. ان کا تذکرہ مبارک بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور آپ مختلف زیارات اور ان کے جو ہے مقامات ان سے بھی آگاہی بخشتے رہیں گے اور اس دوران انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ. تو یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تاریخ کے مختلف گوشے، مختلف معلومات
اور تاریخی پس منظر، بزرگان دین کے تذکرے، ان کے اقوال، حکمت بھری باتیں، یہ ملا جلی انشاءاللہ مدنی پھولوں، مدنی گلدستے سے مالا مال سلسلہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. اسٹے ٹیون ود اس. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمہ کنز ایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے.